گھپ تاریکی نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا تھا، لیکن وہ تاریکی رات کی تاریکی نہ تھی، بلکہ اس کے شعور پر لپٹی بے حواسی کی سیاہ چادر تھی۔ نہ جانے کب، کیسے، کتنی دیر بعد پانی کا ایک زوردار چھپاکا ہوا۔ اسے لاشعور میں یوں محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے اسے سمندر میں دھکیل دیا ہو، یا پھر اس پر یک ٹھنڈے پانی کا ڈرم انڈیل دیا گیا ہو۔ حالانکہ یہاں نہ تو سمندر تھا اور نہ ہی پانی کا ڈرم، یہ محض پانی کا ایک گلاس تھا، جیسے چھپاکے کے ساتھ اس کے چہرے پر پھینکا گیا تھا۔ اس کے وجود میں اچانک حرکت ہوئی۔ پہلی نظر میں یہ بتا پانا مشکل تھا کہ پانی پڑنے سے وہ چونک اٹھی تھی یا سہم گئی تھی۔ اس کا جسم بے اختیار سمٹ گیا تھا اور اس کے دونوں ہاتھوں نے اس کے چہرے کو ڈھک لیا تھا۔ وہ ابھی مکمل طور پر ہوش میں نہیں آئی تھی، مگر اس کے تیز و بے ترتیب تنفس سے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ بے ہوش ہونے سے قبل وہ شدید خوف کی کیفیت سے گزری ہے، یا پھر شاید وہ خوف کی شدت سے ہی بے ہوش ہوئی ہوگی۔ چند لمحے بعد اس نے اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے، لیکن کچھ دیر تک اسے سوائے دھند کے کچھ بھی نہیں سجائی دیا۔ اس دھند کو چھٹنے میں 5 منٹ سے بھی زیادہ وقت لگ گیا، اور اس کی آنکھیں جب دیکھنے کے قابل ہوئیں تو اس نے خود کو ایک انتہائی خستہ حال عسکری تنصیب کے ایک حال میں فرش پر آڑا ترچھا لیٹا پایا۔ وہ کافی وسیع اور بلند حال تھا، لیکن انتہائی تباہ حال، جیسے دہائیوں سے وہاں کسی نے قدم نہ رکھا ہو۔ فرش پر گرد کی موٹی تہیں جمی ہوئی تھیں، اور فرش ہی کیا، وہاں ہر اس چیز پر گرد جمی نظر آ رہی تھی کہ جس پر گرد کے جمنے کا امکان ہو سکتا تھا۔ دیواروں پر شاید کبھی سفید پینٹ رہا ہو، مگر اب تک تقریباً سارا ہی جھڑ کر زمین بوس ہو چکا تھا، اور چونا تو کیا، اب تو دیواروں کا پلستر بھی پیڑی کی شکل اختیار کر کے ہر مقام سے جھڑتا جا رہا تھا، اور جگہ جگہ سے اینٹیں جھانکنے لگی تھیں، جیسے یہ عمارت کسی بوڑھے سانپ کی مانند اپنی کینچلی اتار رہی ہو۔ کھڑکیاں یا تو مکمل ٹوٹ چکی تھیں یا ان کے شیشے چکنا چور ہو کر کسی کونے خدرے میں بکھرے پڑے تھے۔ کھڑکیوں پر نصب آہنی سلاخیں بھی زنگ کے ہاتھوں ہار مان چکی تھیں۔ کہیں فریم اکھڑ کر گرنے کو تیار تھے تو کہیں کھڑکیوں کے ہینڈل پھانسی کے سزا یافتہ مجرم کی طرح لٹک رہے تھے۔ تباہ حال چوبی کرسیاں اور میز جا بجا الٹے پلٹے پڑے ہوئے تھے، اور اب تو دیمک بھی انہیں کھا پی کر نہ جانے کب کا چھوڑ چکی تھی۔ دیوار کے ساتھ لوہے کی الماریاں قطار میں کھڑی تھیں، مگر اکثر کے پٹ یا تو ٹوٹ کر نیچے گر چکے تھے یا ایک طرف لٹک رہے تھے۔ کئی الماریوں کے اندر اہم کاغذات، خفیہ فائلیں اور چھوٹے چھوٹے بکسے جوں کہ توں چھوڑ دیے گئے تھے، جیسے کسی نے وقت ضائع کیے بغیر جان بچانا ضروری سمجھا ہو۔ فرش پر گولیوں کے سینکڑوں خول جا بجا پڑے تھے، مگر ان پر بھی گرد غالب آ چکی تھی۔ اور صرف گولیوں کے خول ہی نہیں، حال میں جا بجا خالی میگزین، زنگ آلود گنز اور پسٹلز زمین پر بکھرے پڑے تھے۔ شاید کوئی بھاگتے ہوئے اپنا اسلحہ بھی عجلت میں زمین پر پھینک گیا تھا۔ ہال کے باہر کی صورتحال بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ ایک جانب درجن بھر بختر بند گاڑیوں کے تباہ حال ڈھانچے بکھرے پڑے تھے۔ بیس کی بیرونی دیواریں تو تقریباً مکمل ٹوٹ چکی تھیں۔ برآمدے اور پختہ صحن میں جا بجا سوراخ ہو چکے تھے، اور ان سے خود رو پودے اور جڑی بوٹیاں جھانک رہی تھیں۔ کچھ یہی صورتحال اس سڑک کی تھی جو اس ملٹری بیس کے تباہ شدہ مرکزی دروازے سے باہر جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ ٹنوں وزن کا حامل یہ آہنی دروازہ نہ صرف اکھڑ چکا تھا بلکہ اپنے مقام سے 20 فٹ دور گرا ہوا تھا۔ اس کا اپنا حلیہ بھی اس حال سے کچھ بہتر نہ تھا۔ خون آلود بلاؤز، خستہ حال ٹراؤزر، جیسے اسے کھردرے فرش پر گھسیٹتا گیا ہو۔ مٹی سے لتھڑے بال، چہرے اور پیشانی پر زخموں کے تازہ نشان، ہاتھوں اور کلائیوں پر خراشوں کے نشان۔ اسے پورے جسم میں درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس ہو رہی تھیں۔
ابھی وہ زمین سے اٹھنے کی ہمت کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اسے قدموں کی ہلکی سی دھمک سنائی دی، اور اس کے سامنے موجود ہال کے ٹوٹے ہوئے دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا، اور اس کی نظریں بے اختیار نوارد کی جانب اٹھیں۔ وہ ایک نوجوان لڑکی تھی جس کی عمر شاید 25 سے 30 کے درمیان رہی ہو۔ اس نے ایک عسکری طرز کا چست لباس زیب تن کر رکھا تھا، لیکن نہ تو اس لباس پر کوئی بیج، نشان یا شناختی علامت موجود تھی، اور نہ ہی وہ یونیفارم کسی ایسے ادارے کا تھا جس سے وہ واقف ہو۔ اس کے بال کندھوں تک ترشے ہوئے تھے، چہرے پر ایک قدرتی دمک، مگر ساتھ ہی سنجیدگی کے گہرے تاثرات ثبت تھے۔ اس کے جسم پر ایک چھوٹا سا سیاہ سلنگ بیگ نصب تھا، اور اس نے ہاتھ میں ایک عجیب طرز کی گن تھام رکھی تھی۔ یہ گن کسی اینٹی میٹیریل گن اور اسالٹ رائفل کا ملا جلا روپ لگ رہی تھی۔ اس نے چند قدم آگے بڑھائے اور زمین پر آڑی ترچھی پڑی اس لڑکی کی جانب بڑھی۔ تمہیں ہوش آ گیا؟ اچھا ہے۔ تم پر پانی پھینکنے کے بعد میں باہر چلی گئی تھی تاکہ حیض کی مضبوطی سے بند ہونے کی تصدیق کر سکوں، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور ایک قدرے بہتر حالت میں موجود پلاسٹک اور لیدر کی کرسی کو گھسیٹ کر اس کے سامنے رکھا۔ زمین پر پڑی لڑکی نے اٹھنے کی کوشش کی۔ حیض کا لفظ سن کر اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ وہ اس کے سامنے کرسی پر براجمان ہوئی، گن کو کرسی سے ٹکا کر دائیں جانب رکھا اور اپنے سلنگ بیگ کی ایک زپ کھولنے لگی۔ وہ اپنے جسم کی طاقت جٹا کر اٹھی۔ وہ قریب پڑے ایک ٹوٹے پھوٹے میز کو اس رخ پر رکھا کر کم از کم اس کے ساتھ ٹیک لگا کر نیم دراز ہو کر زمین پر بیٹھ سکے۔ کرسی پر براجمان لڑکی نے اپنے سلنگ بیگ سے ایک ٹیپ برآمد کی اور اسے آن کیا، پھر اس ٹیپ کا نوٹ پیڈ اوپن کیا۔ اس نے اپنی پلکیں اٹھائیں اور میز کے ساتھ ٹیک لگائے اس مخدوش حال لڑکے کا جائزہ لیا۔ ٹورسٹ، اس نے اس کے چہرے پر نظر جمائے کہا۔ اسے کوئی جواب نہ ملا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی اور پھر سے اس نے لب کشائی کی۔ کیا تم یہاں اکیلی آئی ہو؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا، البتہ نفی میں سر ہلا دیا۔ تمہارے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ اس نے پوچھا۔ تم کون ہو؟ جواب میں اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ یہی سوال میرا تم سے کرنا بنتا ہے، لیکن اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ تم اس وقت ایک گھنے جنگل کے بیچوں بیچ برسوں قبل خالی کر دیے گئے ایک ایسے ملٹری بیس میں کیا کر رہی تھی کہ جس تنصیب کا حکومت یا ملٹری کے کاغذوں میں سرے سے کوئی وجود تک نہیں ہے، اس نے کہا۔ چند لمحہ خاموش رہی۔ اور اگر میں ابھی کے ابھی یہاں سے چلی جانا چاہوں تو تم کیا کرو گی؟ مجھے گرفتار کر لو گی؟ اس نے زمین سے اٹھ کر کھڑے ہوتے کہا۔ یہ سن کر اس نے ایک طویل سانس لی۔ تم ایسا نہیں کرو گی، کیونکہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ باہر کیا کچھ تمہاری راہ تک رہا ہے، باہر کیا کچھ موجود ہو سکتا ہے۔ پھر بھی اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم یہاں کی نسبت باہر جنگل میں زیادہ محفوظ ہو تو تم جا سکتی ہو، اس نے کہا۔ یہ سن کر اس نے خوف سے جھڑجھڑی لی اور وہ کچھ نہ بول سکی۔ دیکھو لڑکی، ابھی دوپہر کا وقت ہے، روشنی موجود ہے، لیکن یہ روشنی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہے گی، اور رات کا اندھیرا چھاتے ہی۔ اس نے بولنا شروع کیا، لیکن اس نے چیخ کر اس کی بات کاٹی۔ ٹھیک ہے، میرا نام ستی ہے اور میں ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہوں، ایک صحافی جس کا کام ہی رازوں سے پردہ اٹھانا ہے، بھلے پھر وہ حکومت کی کرپشن ہو، انڈر ورلڈ کی دنیا یا منشیات کی نیٹ ورک۔ اس نے اتنا کہا اور خاموش ہو گئی۔ ایک صحافی، اس نے کہا اور ٹیپ پر کچھ لکھا۔ تم اس صحافی، کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ تم آبادی سے اتنا دور ایک گھنے جنگل کے بیچوں بیچ ایک متروک عسکری بیس میں کیا کر رہی تھی؟ اس نے پوچھا۔ اس کا لہجہ سپاٹ مگر الفاظ نرم تھے۔ میں تمہارے سوالوں کے جواب دوں گی، لیکن اس سے قبل تمہیں مجھے بتانا ہوگا کہ تم کون ہو۔
اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ ستی نے کہا۔ یہ سن کر پہلی مرتبہ اس کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے چند لمحات توقف کیا اور بولنا شروع کیا۔ میرا نام سندلین ہے، سندلین کرن گل، لیکن اختصار کی خاطر مجھے سینڈی کہا جاتا ہے۔ اور تم کرتی کیا ہو؟ ستی نے کہا۔ میں حکومت کے بلنڈر کو تلاش کر کے ختم کرتی ہوں۔ یہ بولتے ہوئے اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ حکومت کے بلنڈرز؟ ستی نے کہا۔ دیکھو لڑکی، شاید میرے پاس وضاحت کے لیے زیادہ وقت نہیں۔ یقیناً تم نے دوسری جنگ عظیم میں بدنام زمانہ جرمن سائنسدان جوزف مینگلے کے بارے میں سنا ہوگا، جو زندہ انسانوں پر انتہائی شفاقانہ تجربات کرنے کے لیے انتہائی بدنام تھا۔ وہ جرمنی کو سپر انسانوں کی ایک ایسی فوج دینا چاہتا تھا کہ جو بغیر تھکے، بغیر کسی خوف کے، مہینوں تک بغیر کھائے پیے بھی لڑتے رہیں، بڑے سے بڑے زخم کھا کر بھی زندہ بچ نکلیں اور جرمنی کی خاطر دوسری جنگ عظیم جیت کر دکھائیں۔ ایسے شفاقانہ تجربات میں اس نے سینکڑوں بے گناہ انسانوں کو انتہائی اذیت ناک سرجریز، کیمیکلز اور ڈرگ سے گزار کر مار ڈالا، لیکن اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پایا۔ لیکن نہ تو جرمنی وہ واحد ملک تھا اور نہ ہی مینگلے وہ واحد سائنسدان کہ جس نے زندہ انسانوں پر ایسے شفاقانہ تجربات کر کے ایسے میوٹنٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جو ان کے ملک کو دنیا کا سب سے طاقتور ملک، ناقابل تسخیر، اور ان کی فوج کو دنیا کا سب سے بڑی طاقت بنا سکیں۔ جرمنوں کے علاوہ یہی کوشش جوزف اسٹالین کے دور میں روسی سائنسدانوں نے بھی کی۔ وہ انسان اور بندر کو ملا کر ایسے بندر نما انسان پیدا کرنا چاہتے تھے جن کا کام بس روسی فوج کے لیے لڑنا اور مرنا ہو۔ رشین سلیپ ایکسپیریمنٹ کے بارے میں تو تم نے سنا ہی ہوگا۔ اور پھر آ جاتا ہے امریکہ کا بدنام زمانہ ایم کے الٹرا پروجیکٹ، جسے وہ تسلیم بھی کر چکے ہیں۔ یہ بدنام زمانہ پروجیکٹ تو انسانی دماغ اور سوچ پر قبضے سمیت ان گنت متنازع اہداف کا حامل تھا۔ یوری گیلر اور انگب سوان جیسے پراسرار افراد کے بارے میں تو تم نے سن ہی رکھا ہوگا۔ ایسا ہی کچھ چین بھی کر چکا ہے اور جاپان بھی۔ یہ سب کچھ گوگل پر موجود ہے، بس ایک کلک کی دوری پر۔ لیکن اس سب کے بعد بدقسمتی سے ایک ملک اور اس کے سائنسدان ایسی میوٹنٹ مخلوقات پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے جو بے پناہ طاقت کی مالک ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی خوفناک تھیں اور بے حد مہلک حملوں کی صلاحیت سے لیس تھیں، یعنی ہمارا ملک۔ اب اس ملک کو ایک ناقابل تسخیر فوج میسر آ جانے والی تھی اور ہم دنیا میں صحیح معنوں میں سپر پاور ہوتے۔ لیکن ایک روز سب کچھ پلٹ گیا۔ ان میوٹنٹ افریتوں نے اپنے ہی خالقوں کے خلاف بغاوت چھیڑ دی۔ جن خفیہ مراکز میں انہیں بنایا اور رکھا جا رہا تھا، ان میں سے کئی مخلوقات بھاگ نکلیں اور ان کے ہاتھوں ان مراکز میں ایسی بھیانک قتل عام ہوا کہ ہلاکو چنگیز خان کی یاد تازہ ہو جائے۔ اس خفیہ مرکز کو بھی ہنگامی حالات کے پیش نظر ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بنا فوری طور پر خالی کرنا پڑا۔ بہت سی میوٹنٹ مخلوقات فرار ہو چکی تھیں، اور اتنا ہی نہیں، یہ میوٹنٹ افریت مزید میوٹنٹ افریت بنا رہے تھے۔ ان کی تعداد بڑھتے ہی جا رہی تھی۔ حکومت نے فوری طور پر پورے ملک کے سب سے ایلیٹ فائٹرز، کمانڈوز اور ایجنٹس کو جمع کر کے ایک خفیہ ادارہ تشکیل دیا جس کا اول تاخیر مقصد ہی صرف حکومت کے ان مغرور مفرور بلنڈرز کو تلاش کر کے ختم یا قید کرنا ہے۔ اس ادارے کو اینجلز کا نام دیا گیا اور میرا تعلق اسی ادارے سے ہے۔ اور ستی، اب تک یقیناً تم جان چکی ہوگی کہ ان خفیہ عسکری مراکز میں ایک مرکز یہ بھی تھا جہاں اس بھیانک قتل عام کے بعد بہت سے میوٹنٹ افریت بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یہی مرکز جہاں اس وقت ہم دونوں موجود ہیں۔ سندلین نے تفصیلاً بولتے اپنی بات ختم کی۔ ستی پر جیسے اس وقت سکتہ داری تھا، وہ بمشکل لسبات میں سر ہی ہلا پائی۔ سندلین نے اپنے سلنگ بیگ سے ایک سگریٹ اور ایک لائٹر نکالا۔ جب اس نے سگریٹ کو اپنے ہونٹوں میں دبایا تو ستی نے پہلی بار نوٹ کیا کہ اس نے بلیک لپسٹک لگا رکھی تھی۔ سینڈی نے لائٹر سے سگریٹ سلگایا اور ایک گہرا کش لیا۔ چند لمحہ دھوئیں کو اپنے وجود میں ہی رکھ کر نکوٹین کشید کیا اور پھر ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے
دھوئیں کے چند ہالے فضا میں بکھیرے۔ تو اب ستی، تم بغیر کسی تاخیر یا ہچکچاہٹ مجھے بتا رہی ہو کہ تم یہاں کیسے پہنچی اور اس حیض کے باہر بے ہوش کی حالت میں کیا کر رہی تھی؟ جواب میں ستی خاموش رہی، جیسے اپنے ذہن میں الفاظ جمع کر رہی ہو۔ جب خاموشی کا یہ وقفہ زیادہ لمبا ہونے لگا تو سندلین نے اگلا سوال اس کی جانب پھینکا، کیا تم اس حیض کے اندر گئی تھی؟ جس پر ستی کا چہرہ اچانک خوف سے مسخ ہو گیا۔ اس نے چاروں ناچار اسباب میں سر ہلا دیا۔ سینڈی نے ٹیپ کے نوٹ پیڈ پر کچھ لکھا، سگریٹ کی راکھ جھاڑی اور پھر اگلا سوال پوچھا، تم نے اس زیر زمین بنکر کے اندر کیا دیکھا؟ جس پر اس نے ستی کے جسم کا باقاعدہ لرزتے دیکھا۔ تم تصور بھی نہیں کر سکتی کہ میں نے وہاں کیا دیکھا۔ ستی نے ایک ایک لفظ سے خوف پھوٹا پڑ رہا تھا۔ یہ سن کر سندلین پہلی مرتبہ کھل کے مسکرائی۔ اس نے سگریٹ زمین پر پھینکا جو تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ تم نے وہاں ایک مونسٹر دیکھا، ایک عفریت یا شاید ایک سے زیادہ، کوئی میوٹنٹ درندہ، کوئی خوفناک مخلوق؟ ہاں، سندلین نے ایسے لہجے میں کہا جیسے یہ سب کھلونے ہوں اور وہ اکثر اب سے کھیلتی رہتی ہو۔ ستی نے ایک طویل سانس لیا۔ کیا مونسٹر سچ میں ہوتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ انسان کن چیزوں کو مونسٹر سمجھتا ہے۔ کیا تم نے اس بنکر میں کوئی مونسٹر دیکھا؟ سندلین نے پوچھا۔ ستی نے اپنے نچلے ہونٹ کو زور سے دانتوں میں دبایا۔ میرے خیال میں نے وہاں… ستی نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ کیا؟ سینڈی نے تیز لہجے میں پوچھا۔ شیطان کو دیکھا۔ ستی نے اپنی بات مکمل کی، اپنی آنکھوں کو دونوں ہاتھوں سے ڈھکا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہ جواب سن کر سینڈی کی کرسی الٹتے الٹتے بچی۔ پہلی مرتبہ اس کے چہرے پر خوف، حیرت اور شدید الجھن کے تاثرات نمودار ہوئے۔ شیطان، سندلین نے گہری سوچ میں ڈوبے لہجے میں دہرایا۔ دیکھو، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں بچا۔ سورج ڈوبتے ہی یہ علاقہ میوٹنٹ مخلوقات کی شکارگاہ میں بدل جائے گا۔ تمہیں مجھے اول تک آخر سب کچھ بتانا ہوگا، ابھی کے ابھی، سندلین نے تیز لہجے میں کہا۔